اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ کسی دانا کا قول ہے، آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو یقیناً اللہ ان لوگوں کو بھی ضرور آزمائے گا، اور آزمائش کے ذریعے سے وہ جو دعوی ایمان میں سچے ہیں اور وہ جو دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں دونوں کو ظاہر فرما دے گا۔ آزمائش نہ ہو تو معلوم نہ چلے کہ کون صادق ہے اور کون کاذب، کون مومن ہے اور کون منافق۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ، کہ بندہ مومن اور مومنہ پر، ان کی ذات پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے مال پر ہمیشہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور بندہ بارگاہ الہی میں جس قدر مقرب ہوتا ہے اسی قدر سخت امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حضور سے عرض کیا گیا ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سے کون آزمائش کے لحاظ سے، امتحان کے لحاظ سے سخت ہیں؟ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء پھر ان کی مثل پھر ان کی مثل، ان کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے۔ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر شخص کو اس کے دین کے لحاظ سے آزمایا جاتا ہے۔ فإن کان دینہ صلبا، اگر اس کا دین مضبوط ہے اشتد بلاؤہ، امتحان بھی سخت ہوگا۔ وإن کان فی دینہ رقۃ، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہے، نرمی ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو اسی لحاظ سے آزمائش ہوگی۔ فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئہ، آزمائشیں تسلسل کے ساتھ اس پر آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اسے اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، سونے کو بھٹی کی آگ میں تبھی جلایا جاتا ہے جب اس میں کچھ میل کچیل، اور جب اس آگ میں سونا جل کر کھرا ہو جاتا ہے تو وہ قیمتی ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے جس قدر قریب ہے وہ اسی قدر آزمائش میں ہے۔ کافر مسلمان کے مقابلے میں مسلمان رب کے قریب ہیں، اس لیے وہ آزمائشوں میں ہیں، ان میں انتشار زیادہ ہے، ان میں اضطراب زیادہ ہے۔ اور مسلمانوں میں جو جس قدر کامل ایمان والا ہوگا وہ اتنا ہی آزمائشوں میں گرفتار ہوگا۔ کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دیں۔ عقیدہ اہل سنت کے مطابق اس مخلوق میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل الخلق حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس لیے آپ کی آزمائشیں بھی پے در پہ بہت سخت ہوئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا اور آپ سے ایک فرزند بھی متولد ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ لیکن خدا کی مرضی اور اس کی مشیت، جب تک آپ کو خواہش رہی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، حتیٰ کہ آپ اپنے عمر کے اس حصے میں آ گئیں کہ آپ اولاد کی نعمت سے خود کو مایوس محسوس کرنے لگیں۔ 68 سال یا اس سے کچھ زائد آپ کی عمر شریف ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی غالباً 80 سال یا اس کے کچھ لگ بھگ۔ تو خود حضرت سارہ ہی نے مشورہ دیا کہ آپ ہاجرہ قبطیہ مصریہ سے نکاح کر لیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے تو ایک اولاد کی نعمت نہیں ہے۔
شاید اللہ کو یہی منظور کہ ہاجرہ کے بطن سے جنم لینے والا بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کے اصرار پر دوسرا نکاح کر لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ وہی بیٹے تھے جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی، ربی حب لی من الصالحین، مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ پھر اب تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے انہیں خوشخبری سنائی ایک حلیم المزاج لڑکے کی۔ اس سے بڑھ کر حلم کیا ہوگا کہ باپ بیٹے سے اسی کو ذبح کرنے کا مشورہ لے رہا ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اس حلیم المزاج بیٹے نے کہا جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے ویسا ہی کیجیے، ضرور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وہ لڑکا کہ جو بڑی منتوں کے بعد حاصل ہوا، آج 13 سال کی عمر میں اسے ہی ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ باپ بھی راضی ہے، بیٹا بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے کہ جس نے دیا تھا وہی لینا چاہتا ہے۔ ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ چھری کو تیز کیا، شفقت پدری کے سبب پائے سبات میں لغزش پیدا نہ ہو اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور شہزادے کو لٹایا، چھری گلے پر رکھی اور پھیر دی۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام برابر میں کھڑے ہیں اور سامنے ایک مینڈھا ذبح ہوا پڑا ہے کہ جسے حضرت جبرائیل جنت سے لے کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ اس آزمائش میں سرخرو ہوئے، اور رب تعالیٰ کو ان کی ادا اس قدر پسند آئی کہ ان کی اس ادا کو ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے یادگار بنا دیا۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر عمل قربانی کو واجب فرما دیا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان اس قدر سخت تھا تو ذرا سوچئے محمد حبیب اللہ کا امتحان کس قدر سخت ہوگا۔ یہاں شہزادہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، لیکن وہاں شہزادہ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے رفقا کو بچایا نہیں گیا۔ تو جو جس قدر بارگاہ الہی میں مقرب ہوتا ہے اس کی آزمائش اور اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ خدا کا محبوب بننا آسان نہیں، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا۔ تو اسلامی شعائر میں سے ایک سنت ابراہیمی بھی ہے جسے ہم اور آپ عرف میں قربانی یا اضحیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تفصیلی بیان تو ہم صاحب بار شریعت کی مبارک الفاظ ہی سے ہی سنیں گے۔ میں اس آگے آنے والے بیان کا کچھ خلاصہ اور تلخیص پیش کر دوں۔ قربانی کی تعریف مخصوص جانور کو مخصوص عمر میں مخصوص دن میں بنیت عبادت ذبح کرنا قربانی ہے۔ اس کا حکم واجب ہے اور وجوب کے شرائط 4 ہیں: اسلام، مالک نصاب ہونا، مقیم ہونا اور آزاد ہونا۔ ہر وہ شخص کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، خواہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو۔ جو نصاب صدقہ فطر کے وجود کے لیے کافی ہے وہ قربانی کے لیے بھی کافی ہے۔ اس کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح طلوع فجر سے لے کر 12 کی غروب آفتاب تک۔ دیہاتی اور شہری دونوں کے لیے یہی وقت ہے۔ صرف شہری کے لیے شرط ہے کہ وہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کرے، اور دیہات میں چونکہ عید، جمعہ وغیرہ نہیں ہوتا اس لیے وہ بعد از فجر بھی کر سکتی ہیں۔ قربانی صرف 3 قسم کے جانوروں کی ہو سکتی ہے: اونٹ، گائے، بکری اور جو اس کے ماتحت ہیں: بھینس، بھیڑ، مینڈا، دمبا وغیرہ، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، خصی ہو غیر خصی ہو، بس عیبی نہ ہو۔ وہ عیب کہ جو جانور کے گوشت میں، اس کی چربی میں نقصان کا باعث ہو، اس کی قیمت میں کمی کا سبب ہو، اس عیب کی وجہ سے قربانی یا تو ناجائز ہوگی یا مکروہ تحریمی ہوگی۔
علاوہ اس کے وہ عیب کہ جو اس کے گوشت کی لذت میں اور مقدار میں اضافے کا سبب بنے، جیسے خسی کر دینا، اس عیب کے ساتھ قربانی افضل ہوگی۔ وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، صرف انہی معین جانوروں کی قربانی ہوگی۔ اور ان تینوں جانوروں کی بھی عمر کا لحاظ ضروری ہے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہو، گائے بھینس کم سے کم 2 سال کی ہو، اور بکری کم از کم 1 سال کی ہو۔ اس سے زائد ہو تو افضل ہے لیکن اس سے کم نہ ہو، اس سے زائد ہو تو افضل ہے لیکن اس سے کم نہ ہو۔ اور ان میں سے گائے اور اونٹ کے اندر، بھینس کے اندر شراکت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہر ایک کا حصہ کم سے کم 7واں حصہ ہو، اس سے کم نہیں، زیادہ ہو تو افضل ہے۔ اور بکری اور اس کے ماتحت آنے والی انواع دمبا، بھیڑ وغیرہ، مینڈھا میں شراکت جائز نہیں۔ جو شرکا ہیں ان سب کی نیت صرف اور صرف قربانی اور عبادت کی ہو، گوشت کا حصول، یا ان میں سے کوئی وہ کہ جو عبادت کا اہل ہی نہ ہو۔ ایسے کسی شریک کی شراکت کی وجہ سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے وقت میں صرف قربانی ہی ضروری ہے، قیمت وغیرہ صدقہ کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ البتہ اگر 10، 11، 12 کی غروب آفتاب تک ان ایام نہر میں قربانی نہ کر سکا تو ان ایام کے بعد قربانی کی قضا، اگر جانور زندہ ہے تو اسے زندہ صدقہ کر کے کرے گا، ذبح کر دیا ہے تو اس کے گوشت کو صدقہ کر کے قضا کرے گا، اور اگر تناول کر لیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر کے قضا کرے گا۔ بقیہ تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔